اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. I welcome you all in the CPS Women article discussion. Today, 2nd of July 2023, and the article is Behtar Khatun Kaun, page number 57 from the book Aurat Memare Insaniyat. The screenshots of the Urdu article and its audio were shared on the WhatsApp group for you all to go through and share your learning. And we are here assembled in this platform, and inshallah we'll take the session forward. I am going to read out the article, and then Femida Appa will continue with the session. I request you all to be very precise and very to the point with whatever you are sharing, and it should be relevant, whatever the questions, even if you ask, and it should be very short, so that we, all of the ladies who have been joined here, will get the time to share their learning. So I am going to read the article. Bismillahirrahmanirrahim. बेहतर खातून कौन? अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि औरतों में सबसे बेहतर औरत कौन है? आपने फरमाया कि वो औरत कि मर्द जब उसे देखे तो वो उसको खुश कर दे, और मर्द जब किसी काम के लिए कहे तो उसकी इताअत करे, और अपने नफ्स और माल में वो मर्द की मर्जी के खिलाफ कुछ न करे. मुस्नद अहमद जिल्द 2 सफ़ा 251. ये हदीस अपने तौसी महफूम के एतबार से औरत और मर्द दोनों के लिए है. औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के लिए जिंदगी के साथी की हैसियत रखते हैं. वह हर मामले में एक दूसरे के राजदां हैं. जिंदगी का कारोबार चलाने के लिए वो एक दूसरे के मददगार हैं. दोनों एक दूसरे के लिए एक गाड़ी के 2 पहिए की हैसियत रखते हैं. ऐसी हालात में इंसानियत का तकाजा है कि दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे रफीक साबित हों. वो एक दूसरे के खुश रखने का एहतमाम करें, वो एक दूसरे की रियायत करने वाले हों, वो गैर मौजूदगी में भी एक दूसरे के खैर ख्वाह बने रहें. दोनों एक दूसरे के लिए वो करें जो रफीक हयात की हैसियत से उसूली तौर पर उन्हें एक दूसरे के लिए करना चाहिए. So this was the article which I have read out. Now Femida Appa will continue with this session with her learning, and we will continue with all the ladies also. जज़ाकल्लाह शबीना, बहुत ही क्लियर पढ़ा तुमने, माशाल्लाह. इस हदीस को मैंने मतलब हमेशा यही तरह से समझा था जैसे लोगों ने बताया था कि आमतौर से लोग उसके ज़ाहिरी पहलू से समझते थे, और हर औरत उसके ज़ाहिरी पहलू को समझकर उसको उसी तरह से अमल करती है. ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मर्द को खुश कर दे का मतलब खूब अच्छे से तैयार होकर मतलब सजने संवरने का रहना, ताकि मर्द को खुश कर सके. लेकिन कुरान और हदीस में कभी छोटी सतही बातों पर फोकस नहीं किया गया है. कुरान और हदीस इंसान को इंटेलेक्चुअली डेवलप होने पर फोकस कराता है, इंसान को छोटी चीज़ों से ऊपर उठाकर खुदा से जोड़ता है. तो इंटेलेक्चुअली डेवलप का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक सोचने वाली मखलूक बनाया है. इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि कोई हो जो सोचने के अमल में उसके साथ शेयर करे. तो मर्द के लिए एक औरत ही उसका सबसे करीबी साथी होता है, क्योंकि वो सुबह शाम उसके साथ होती है, जो पूरी तरह उसकी इंटेलेक्चुअल पार्टनर बन सकती है. एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर. तो इंसान के ऊपर बहुत सारी मुश्किल परेशानी भी आती है, इंसान डिस्टर्ब हो जाता है. तो ऐसे मौके पर जब कोई एक पार्टनर नेगेटिव हो जाए किसी मामले से, तो दूसरे पार्टनर का काम होता है कि उसको दुनिया की सोच से हटाकर खुदा से जोड़े, छोटी चीज़ों से हटाकर खुदा से कनेक्ट कर दे. इसी तरह
اگر کبھی کوئی مٹیریل چیزیں یا ڈیزائر کی باتیں ہوں تو عورت کا کام ہے کہ مرد کو سمپل لیونگ کی سوچ کی طرف لے جائے. اور اس طرح کے ہر موقع پر ہم کو قرآن اور حدیث کے حوالہ بھی ملتا ہے. تو کسی بھی موقع پر ایک دوسرے کو خدا کے حکم پر قائم رکھنے کی تلقین کرنا انسان کی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. یعنی اس طرح کے ایکسچینج ایک دوسرے سے کرنے سے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور انسان دونوں انٹلیکچولی ڈیولپ ہوتے ہیں اور ایک اعلیٰ انسان بن سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ حدیث ایک مومن عورت کی کوالٹی بتا رہی ہے کہ مومن عورت سے اس کے پارٹنر کو سکون اور خوشی کس طرح ملتی ہے. یہ حدیث ایک ایمان والی عورت اور مرد دونوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جس کو ہم قرآن سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے قرآن کی سورہ زمر سے میں لکھا ہے کہ بھلا جو شخص اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام کی حالت میں گزار رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، وہ اور غافل لوگ یکساں ہیں. کہو کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو قرآن کا علم رکھنا ضروری ہے. یہ بہت جب اس طرح کے علم ہوگا کسی ایک کے اندر تو وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور اپنے پارٹنر کو بھی ایک ان کی سوچ کو اوپر اٹھائیں گے. تو قرآن صرف پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، قرآن کا علم رکھنا ضروری ہے. علم رکھنے والے نصیحت پکڑتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، غفلت کی زندگی نہیں گزارتے ہیں. اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا سامان نیک عورت ہے. رسول اللہ نے بتایا کہ عورت سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بہتر مال ہے. تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے مولانا صاحب کے انٹرپریٹیشن کو پڑھ کے اور اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر وہ بہترین اعلیٰ کوالٹیز رکھی ہیں، مگر اس کوالٹیز کو انفولڈ کرنے کا کام سب سے پہلے ایک عورت کا اس کے ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے یعنی ان کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت خدائی پلاننگ کے مطابق کر دی تو پھر ایک عورت پوری انسانیت کے لیے خزانہ بن جائے گی، بہترین دولت بن سکتی ہے، نیک عورت بن سکتی ہے. تو جو اپنے مطلب اس طرح سے وہ ایک اپنے پارٹنر کو اپنے شادی کر کے جائے گی تو اپنے پارٹنر کو بھی اور اپنے سسرال والوں کو بھی کے لیے بھی رحمت بن جائے گی. جس کی مثال ہم ہسٹری کی عورتوں جو ہماری لیڈی وہ بڑی بڑی ہسٹری کی جو لیڈیز گزری ہیں ان کی تمام وہ جو ان کی اعلیٰ کوالٹیز ہیں ان سے سمجھ سکتے ہیں، جن کو بلڈر آف ہیومینٹی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسی تربیت نہیں دے پائے تو پھر اس کی زندگی میں دوسرا مرد جو ہے اس کا ہسبینڈ آتا ہے. جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں پہلا جو ہے 2 مرد آتے ہیں اس کی زندگی میں، پہلا اس کا باپ ہوتا ہے، پھر دوسرا اس کا ہسبینڈ آتا ہے جو کہ اپنے پارٹنر کی تربیت خدائی پلاننگ کے مطابق کر سکتا ہے. اور لیکن آج کے زمانے میں مرد بھی اس طرح کا اگر نہیں ملا ہے تو عورت کو خود اپنے پوٹینشیل کو سمجھنا اس کی اپنی خود ذمہ داری بنتی ہے. عورت خود اس خدائی منصوبے کو سمجھے کہ اس کو دنیا میں خدا نے کیوں بھیجا ہے، تو وہ خود اپنے پارٹنر کو اس مقام پر لا سکتی ہے جس مقام پر مطلب وہ سمجھ رہی ہے، خدائی مقام اس پر سوچ پر لا سکتی ہے. اپنی جد و جہد سے اپنی انا کی قربانی دے کر اپنے وجود کو ختم کر کے اس کو محنت کرنی پڑے گی. تو اس دنیا میں بیسٹ پارٹنر، اچھا رفیق حیات وہی ہے جو اپنے پارٹنر کو خدا سے جوڑ دے اور اس کو خدا سے کنیکٹ کر دے، نہ کہ دنیاوی چیزوں اور خواہشوں میں ملوث کر دے. تو یہ میری لرننگ تھی. جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جس میں کہ 2 مجھے سمجھ میں آیا. عورت ایک رحمت بن سکتی ہے جو فیملی اور پوری سوسائٹی کے لیے بہت بینیفیشل ہو سکتی ہے. اور جب فادر اور ہسبینڈ 2 امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایک عورت کی زندگی میں، اور جب ایسے
لوگ نہ ملے, فادر اور ہسبینڈ ایسے رول پلے کرنے والے نہیں ہو, تو عورت کو خود اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ دو امپورٹنٹ مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آئی آپا, اور میں ڈاکٹر سفینہ تبسم کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا نے بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ کیسے اس حدیث کے معنی ہیں اور کیسے اس کو لیا جاتا ہے. ہم لوگ اس کو فزیکل کہیں یا پھر اس کو ہم اوپر کے معنوں میں ہی دیکھتے ہیں, اور اکثر اس سے میں بھی پہلے اس سے غلط سمجھا کرتی تھی. اور سب سے بڑی بات جو مولانا صاحب نے یہاں لکھی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا توسیعی مفہوم دونوں سے ہے, مرد سے بھی اور عورت سے بھی ہے. ایک دوسرے کے لیے یہ لوگ بہتر بننا دونوں کی ذمہ داری ہے, مرد کی بھی ہے اور عورت کی بھی ہے, کہ عورت کو یہ نہ لگے کہ ساری ذمہ داری اس کی ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ یہاں پر وومنس گروپ ایک ہے ہمارا, تو ہم اپنی تربیت کے لیے ہیں, تو اس لیے ہم عورتوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ اگر ایک عورت بن سنور کر کسی کو خوش کر رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے ہیومن نیچر ایسا ہے کہ کتنا ایک عورت کتنا بھی بن سنور لے, شاید خوش ہونے والا بور ہو جائے گا اگر صرف فزیکل اپیئرنس پہ کسی کو خوش کیا جائے. تو ہم کیونکہ انٹلیکچوئل بینگ ہیں, ہم سوچنے والے لوگ ہیں, ہمیں ایسا ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہماری سوچ کو سنے بھی اور اس میں اضافہ بھی کرے, تبھی ہماری پرسنالٹی کو تسکین ملتا ہے. تو اگر ہم اس طرح کی لائف پارٹنر بن پائیں اپنے پارٹنر کے لیے, تبھی ہم ان کے لیے خوشی کا باعث بنے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. ورنہ کچھ دنوں کی کشش کے بعد وہ بات ختم ہو جائے گی اگر وہ صرف فزیکل اپیئرنس کی بات ہوگی. تو دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم آپس میں جو لیڈی ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور ایڈجسٹنگ ہے, برداشت کرنے والی ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے. مرد کی ایگو, جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مرد کے اندر ایک ایگو ڈالی گئی ہے, تو اس کی ایگو کے آگے اگر کوئی اس کو ایگو کو بڑھانے والا حرکت کی جائے یا کچھ بتایا جائے, تو کبھی بھی کمپیٹیبلٹی نہیں بن سکتی, ہمیشہ کلیشز ہوں گے, اور کلیشز میں کبھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ جو ہماری لائف کا فوکس ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کا ایمان بڑھانا, جیسے آپا نے کہا. اگر یہ ہم نے اپنی گول بنایا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز پہ ایک دوسرے کی ایگو کو نہیں بھڑکائیں گے. اور ایک اور چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا ہر چیز سامان ہے, اور دنیا کا سب سے اچھا سامان نیک عورت ہے. تو سامان سے مطلب ہے ہر چیز کو اسلام میں ریسورس بتایا گیا ہے, مطلب ایوری تھنگ از ریسورس فار اس, سرمایہ ہے ہمارے لیے جس کو ہم یوز کریں بیسٹ طریقے سے. اور بیسٹ جو ریسورس ہے وہ ایک نیک عورت ہے جو کسی آدمی کو ملتی ہے, اور وائس ورسا میں کہوں گی الٹا بھی ہے کہ ایک نیک آدمی کسی عورت کے لیے بیسٹ سرمایہ ہے, کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اگر ایز اے ریسورس سمجھیں گے کہ یہ میرے لیے میرا ایمان بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک ریسورس دیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ایگو کلیشز اور مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوں گے جیسا کہ آج کل ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ دونوں کمپینینز ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنے, جیسے آپا نے بھی بتایا کہ اگر کوئی نیگیٹو ہو رہا ہے تو دوسرا اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائے. جیسے کہ ہم لوگوں نے کلاس ہوئی تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کس طرح جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی پہلی بار اور وہ گھبرا گئے, تو انہوں نے کیسے ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو بوسٹ اپ کیا, اور ان کے لیے اتنی ریسرچ کی کہ ان کو لے کر گئیں اپنے کزن کے پاس اور پوری ویریفائی کیا کہ کیا چیز تھی. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اویکنڈ مائنڈ تھا ان کا, جو انہوں نے وہ اس وقت اتنا کر پائیں, بہت زیادہ ہوش سے کام لے پائیں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم بن پائیں. تو وہ مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل فیمیل کی سچویشن ہے اگر ہم اس طرح کے رفیق حیات بن پائیں. اور ایک اور چیز ہے کہ جو سچے ساتھی ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کی جیسے اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ خوشی کا تو پارٹ ہے ہی, ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا ذریعہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں وہ ایک دوسرے کے اتنے ویل وشر ہوتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے بھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے جو دوسرے کی بھلائی اس میں ختم ہو جائے یا دوسرے کا کوئی نقصان ہو جائے اس میں.
اور اس میں مال کا بھی حفاظت کی بات آئی ہے. تو عورت کے مولانا صاحب نے تو اس بات پہ بہت لکھا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں بہت بڑی یہ چیز ہے کہ وہ مرد کے مال کو مینج کرتی ہے. گھر کا جو پیسہ ہے اس کو کس طرح کہاں کہاں لگانا ہے، یہ چیز وہ دیکھتی ہے. اکثر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ. تو اگر عورت اس چیز میں اپنے آپ کو سمپلیفائی کر لے اور اپنے آپ کو سادہ زندگی پہ لے آئے، اپنے گھر کے ماحول میں وہ فضول خرچی کو چھوڑ دے، جو آج کل کی عورتوں کا ایک پیٹرن ہے، فیملی فنکشنز ہیں، فرنیچرز ہے، شو آف ہے، اور بھی کپڑے ہیں، بہت زیادہ ایکسیس شاپنگز ہیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کے اگر وہ پیسوں کو سمپل چیزوں میں، تو ضرورت کی چیزوں میں خرچ کرے اور گھر کا کلچر سمپل لیونگ والا کر دے. تو ایک لائن مولانا صاحب نے اس بات پہ لکھی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، کہ عورت اگر صرف یہ کرے کہ مال کا صحیح انتظام کے ذریعے گھر کے اندر سادگی کلچر کو رائج کرے، تو یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ اسی ایک کارنامے پر اس کو معمار انسانیت کا لقب دے دیا جائے گا. تو یہ جو بلڈر آف ہیومینٹی ہے، معمار انسانیت ہے، یہ ٹائٹل مولانا صاحب نے عورت کو دیا ہے، کیونکہ وہ ٹرین کرتی ہیں، تربیت دیتی ہیں ہیومینٹی کو، انسانیت. تو وہ ایک اتنی بڑی بات، وہ ٹائٹل مل جائے ایک عورت کو صرف اس بات پہ کہ وہ اپنے مال کو بہت ہی زیادہ ضرورت پہ خرچ کرنے والی ہو جائے، فضول خرچی سے بچے، اور گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرے، گھر والوں کو بھی بتائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہترین ایک تو میں یہ چیز جان پائی کہ کیسے ایک دوسرے کے بیسٹ رفیق حیات ہم لوگ بن سکتے ہیں. اور یہ بات مولانا صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی بھی پرفیکٹ مرد یا پرفیکٹ عورت نہیں ہوتی. کبھی بھی کوئی پیدائشی طور پہ یا آپ کو ایسا ہسبینڈ یا ایسی وائف نہیں ملتی کہ جو کہ آپ سوچیں گے کہ یہ میرے ہسبینڈ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسے کر لیتی. ایسا ہمیں کبھی نہیں ہوتا. ہمیں خود کو اس پرسن کو ایسا بنانا پڑتا ہے. ہم جب اپنی کوششیں کریں گے تو اس کے بعد دوسرے انسان میں چینج آئے گا. اور اگر نہیں بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں جانے دے گا آپ کے ایفرٹس کو. تو ہمیں یہی ایفرٹس کرنے ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر بنیں، اور اگر ہم ایمان میں ان سے زیادہ جانتے ہیں تو ان کا بھی ایمان بڑھانے کی باتیں کریں، ان سے بتائیں کہ ہم نے آج یہ سیکھا، شاید اس سے ان کو بھی کچھ حاصل ہو جائے اور وہ ہم سے کوئی اور بہتر چیز سمجھ پائیں اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں ہم، جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ سادگی کلچر کو ہم رائج کریں. یہی میں اس پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ، آپ نے بہت اچھے اچھے پوائنٹس بتائے، ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ ایز اے وائف، ایز اے ہوم میکر، اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف فرام آل آف اس، سنس دس از اے لیڈیز پلیٹ فارم. سو کافی اچھا یہ مطلب یہ سیشن ہے ہم سب کی گرومنگ کے لیے. میں ڈاکٹر نجمہ صدیقی کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. آپ سب لوگوں نے، دونوں نے، تینوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو الیبوریٹ کر دیا، اور یہی میری بھی لرننگ ہے. اور یہ مولانا کا آرٹیکل ایک حدیث سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عورت کون ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جس کا مرد اسے دیکھ کر خوش ہو اور وہ دل سے اپنے مرد کا کام کرے اور اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے. تو یہ ایک طرح سے اوپری سا مطلب ہے کہ صرف ساری ذمہ داری عورت کی ہے. اور مولانا صاحب نے اس حدیث کو کافی الیبوریٹ کیا ہے، اور یہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے یہ بات، کہ ہسبینڈ اور وائف کی کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، کیسی ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کے رازداں ہوں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہونا چاہیے، کیونکہ مولانا یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ریلیشن ہے جو بلڈ ریلیشن نہیں ہے. یہ ریلیشن کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں جہاں ہمارے بچے ہوئیں گے، تو ایک ہی ریلیشن ایسی ہو جس سے گھر کا ایٹماسفیئر بہت اچھا رہے. تو پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ دونوں میں
कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी दोनों में और जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, शक्ल सूरत की बात अलग है, और जब वो एक दूसरे का ख्याल करेंगे तभी जिंदगी का कारोबार जो है वो अच्छी तरह चल सकता है, और एक दूसरे की मदद करेंगे, और तभी वो दोनों एक दूसरे उनका घर में एक सेटिस्फेक्शन होगा। और मौलाना सही कहते हैं कि ये गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, कि एक दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं चलना है, इनको रियली ऐसे एक दूसरे के सच्चे रफीक बनना है। तो इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर भी होना हमें चाहिए। मुझे याद है कि हमारी किसी कजिन की शादी हो रही थी, तो किसी ने कहा कि वो तुम्हारी सास या और लोग बड़े डिमांडिंग हैं, तो वो कहने लगी अगर मैं सबके साथ अच्छी होंगी तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सबको ठीक कर लूंगी। तो एक ये बड़ा पॉजिटिव माइंड सेट है, और वो तो अगर आप तो एक दूसरे का ख्याल तो करें, और कुछ लोग ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। ये डिमांड, कुछ औरतें बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, कुछ मर्द बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। तो जो ये रफीक हयात का लफ्ज है, बेटर हाफ, इसको अगर हम ढंग से समझें तो वही औरत और मर्द बेहतर होंगे। जैसे मौलाना कहते थे कि ये इंटेलेक्चुअल पार्टनर हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, तो ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें जैसे अभी कहा कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं। तो हम मेंटली इस बात के लिए तैयार हों कि एडजस्टमेंट हमें करना होगा, और एक दूसरे की कंपेटेबिलिटी का मतलब है एक दूसरे की कमियों को पूरा करना। अगर किसी में कोई एक कमी है तो हम उसको एक दूसरे के कंपेटेबल हों, एक दूसरे की कमियों को पूरा करें। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो जिंदगी बहुत पॉजिटिवली और बड़ी अच्छी चलती है, और बहुत अच्छी गुजरती है। वरना एक दूसरे के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करें। परेशानियों में भी एक दूसरे के साथ, खुशी में तो सब रहते ही हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल है तो उसके साथ रहें। और क्योंकि ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। और मौलाना ने जो हमसे कंप्लीट पॉजिटिव होने की बात कही है, तो इस जैसे नो रिएक्शन, सोच समझ के बात करना, एडजस्ट करना, और अगर हम ये सारी बातें हैं और सीपीएस के मेंबर में तो हैं ही, तो इसका मतलब है कि सीपीएस मेंबर्स को एक सब लोग बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मौलाना ने ये चीजें इतनी डेवलप करी हैं। और अगर रियली हम उसको अपने बिहेवियर में लाते हैं, और अगर हमारा ईमान दुरुस्त है, तो जरूर ये दोनों ये बातें फॉलो करेंगे। अगर किसी वक्त हमें सेकेंडरी रोल निभाना है तो हम अपने ईगो को खत्म करें। ईगो को तो मौलाना बहुत वो करते थे, तो हमें ईगो को खत्म करें, तो वो रोल हम बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं, जो भी सेकेंडरी रोल है। और जब, क्योंकि हमेशा तो सेकेंडरी रोल नहीं प्ले करना पड़ता है, लेकिन जब भी करना पड़े हम उसको आराम से कर सकें। और ये कंपेटेबिलिटी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, कि हम एक दूसरे के कंपेटेबल बनने की कोशिश करें, एक दूसरे की को समझने की कोशिश करें। तो यही मेरी लर्निंग है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आपा, आपने बहुत अच्छे से सारी पॉइंट्स को सम अप करके आपने बताया कि किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ गुड relation, and also it is a good soil for the family members to grow in, that when two partners are in accordance with their understanding. So I invite Sana शबीना this topic. शबीना मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी आप बोले। ये इन लोगों के पॉइंट बहुत अच्छे लगे थे। डॉक्टर सफीना का बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि
والی بات کی ہے گروپ عورت کے اوپر ہے کے لیے ہے، تو اس لیے یہاں پر عورت ہی کے اس پہ ڈسکس ہوگا، لیکن یہ حدیث جو ہے ساری جو بھی قرآن میں حدیث میں ہے وہ دونوں کے لیے ایک ساتھ، دونوں کے لیے ہے. اس کو بھی مولانا نے لکھا ہوا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر سفینہ نے اس کو ہمیں یاد دلایا. اور تو یہاں پر ہم کو اپنا ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اس لیے ہم عورت کی بات کر رہے ہیں. اور فزیکلی رونق ختم ہو جائے گی. جو بات کیا ڈاکٹر سفینہ نے وہ بھی بہت ہی اچھی لگی مجھے. یہ بھی مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ ہر عورت جو ہے اپنے فزیکلی اس کے میں اتنا زیادہ ٹائم خراب کرتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا آج کل دنیا میں ہوتا ہے، کتنی چیزیں کراتی ہیں سب عورتیں اپنا ٹائم خراب کرنے کے بعد. آخر میں وہ چیزیں تو سب کچھ اس کی اسی دنیا میں وہ رونق بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہے. اگر یہی چیز اگر وہ اپنا انٹلیکچولی اپنا ڈیولپ کرے تو وہ آخرت تک اس کا وہ اس کی وہ جو اصل چیز جو خدا اسے چاہتا ہے، جو جس سے اس کو یہاں پر بھی مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی وہ اس کو کر کے اور بڑھا سکتی ہے، اپنے بچوں کو دے کے وہ بڑھا سکتی ہے، ہسبینڈ کو دے کے بڑھا سکتی ہے، اپنے آس پاس لوگوں کو دے کے بڑھا سکتی ہے. وہ گرو کرے گا. اور یہ والی چیز جو اوپری میک اپ اور تماشا جو ہوتا ہے وہ تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. تو وہی مٹیریل چیز ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ آپ نے سوچ کا کرنا ہے، اور ایگو کی کبھی ہرٹ نہیں کرنا. اس پر نجمہ آپا نے بھی بہت اچھے سے بتایا. اور مطلب اگر مولانا صاحب نے بتایا ہے نا کہ اپنے اگر عورت اپنے ایموشنل کو کنٹرول کر لے، تو اگر وہ جانے کی مرد کا ایگو اس پہ ہرٹ ہوتا ہے، وہ ہر مرد کی اپنی اپنی الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں. کوئی کسی بات پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کسی بات پر اس کو یہ چیز نہیں، جو چیز اس کو نہیں پسند ہے تو وہ چیز نہ کرے، اور اس کو کنٹرول کرے، اپنے ایموشن کو کنٹرول کرے. اور یہاں پہ اس کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے. جو گھر میں لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ اگر وہ عورت اس کو کنٹرول میں رکھ لے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے بات. تو یہ کتنا بڑا کام ہوگا اگر عورت اس بات کو سمجھ سکے. اور ایمان کی مضبوطی بھی یہی ہے، میرے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کا مطلب مضبوط ہوگی وہ، تو وہ اس طرح کے کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جو آگے چل کے وہ غلط اس کا جو ہے رزلٹ نکلے وہ غلط ہو. اسی میں اکثر بہت ساری غلط چیزیں ہو جاتی ہیں. اور نجمہ آپا نے جو کہا ڈیمانڈنگ کی بات لوگ کرتے ہیں، اور تیار کرنے کی بات بہت اچھی بات تھی کہ واقعی ایک عورت کو تیار کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. جب گھر میں ایک باپ اس کو تیار کرتا ہے تو پھر وہ وہی عورت آگے اپنے سماج میں ایک بہت بڑی راحت کی جگہ راحت بنتی ہے. اپنے دوسرے گھر جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے راحت بن جاتی ہے، سکون کا ذریعہ بنتی ہے. وہ صرف ہسبینڈ کے لیے نہیں، پورے ماحول کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس کو جو ہے اس طرح سے ان کو تیار کرنا چاہیے. اور لوگوں کی ڈیمانڈ تو جو رہتی ہے، وہ شادی کرتے ہیں تو شکل صورت ایجوکیشن پیسہ یہی ساری ڈیمانڈ رہتی ہے. کوئی کسی کو جو ہے یہ نہیں کوئی کہتا ہم کو ایمان والی عورت چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا ہمیں نیک عورت چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں خزانہ چاہیے، مال والی ایسی عورت چاہیے جو ہمارے گھر میں ایک ایسی سوچ لے کے آئے جو ہمارے گھر کو بدل دے. تو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ عورت کے اوپر 3 مرحلے آتے ہیں. ہر عورت کے اوپر میں سے ہر ایک کا تقاضا الگ الگ ہے. پہلے جب وہ اپنے گھر میں تعلیم پاتی ہے، دوسرا جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی ذمہ داری، دوسرے گھر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے گھر کا وہ دیکھنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی عورت جو ہے تربیت نسل بنتی ہے، آگے والی نسل کے لیے نسل کو تیار کرتی ہے. تو یہ بہت ہی اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں ہوتی آتی ہیں اس پر بتانے کے لیے. بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے بتایا، جزاک اللہ. I would also like to point some points from the book, The Rights of this Woman in Islamic Sharia by Maulana Sahab. So I will just read out one paragraph which is pertaining to what Apa has said just now. How should a woman or a wife live with a husband? This has been instilled into a woman by nature itself. If a woman is of really serious cast of mind, her inner nature will suffice to guide her in this matter.
This has been expressed in the following verse of the Quran. Therefore, the righteous women are devoutly obedient and guard in the husband's absence what God would have them guard. The responsibilities of women as regards man described by the Quran and Sunnah are in complete accord with this feminine nature. So this is a very profound article which I found in this book, and I would like to open the session to other ladies over here who can share their learning, but please make it short. And डॉक्टर Tamanna, सफीना कुछ कहना चाहें? okay, Appa. Sorry, I didn't see. जी Sorry. डॉक्टर सफीना. शबीना, मुझे एक और हदीस का वाला याद आ रहा है कि आप सभी लोगों ने सुनी है, वो तुम में से बेहतर मर्द वो है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा हो. तो जाहिर सी बात है वो हदीस भी दोनों के लिए है, वो हदीस भी मर्दों और औरतों के लिए दोनों पे अप्लाई करती है. तो मुझे ये लगता है कि जो अपने आप को बेहतर औरत साबित करने के लिए हमें अपने मर्द के लिए अगर अच्छा होना होगा तो अल्लाह की नजर में हम बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह की नजर में ज्यादा बेहतर मर्द या ज्यादा बेहतर औरत बनेंगे अगर हम ये साबित कर पाए कि हम अपने हस्बैंड के लिए बेहतर हैं. तो मुझे ये बात बहुत सिंपल वर्ड की ये हदीस है और मुझे इससे बहुत एक गोल्डन रूल मिलता है कि बेहतर बनने के लिए सिंपल है कि हम अपने साथ अपने हस्बैंड के साथ बेहतर हो, हमारा रवैया अच्छा हो. तो ये चीज एक हमारा गोल्डन रूल अगर हम बना लें तो इससे हम बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे कि बेहतर खातून है क्या. तो ये मैं कहना एक बात मैं ये कहना चाह रही थी कि औरतों का और मर्दों का बिहेवियर नेचुरली डिफरेंट होता है, तो हमें उसको भी समझना है कि जो चीजें मतलब ये दे आर डिफरेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड अकॉर्डिंगली हेल्प ईच अदर एंड मैनेज द डिफरेंसेस. हाँ, मैनेज द डिफरेंसेस. बिल्कुल, कंपेटेबिलिटी का मतलब ही है एक दूसरे के काम आना. Thank you for sharing, all of you, with their points, very important points that we are taking it down and instilling in ourselves. Very important point to be taken care of. And Apadu, we will open this session now, since it is now 25 minutes left. So Taranum Patel wants to say something. Sure. अस्सलाम वालेकुम मैम. Walaikum Assalam. मैम मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो दो बातें मैंने कुरान से सीखी. अगर मैं मतलब कहीं पे गलत हो जाती हूँ प्लीज करेक्ट मी. एक तो ये चीज कि बेहतरीन औरतें बेहतरीन आदमियों के लिए बनी हुई हैं, एक ये लिखा हुआ मिला मुझे. और दूसरा ये लिखा हुआ था कि विमेन according to Surah Nisa, women have got a very special place and a very special status according to our religion, which is Islam. So बेहतरीन औरत कौन है, अगर हम इस चीज को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहेंगे और अगर हम डेली लाइफ के बेसिस पे इसको देखें, तो बेहतरीन औरत वो है जो अपने आप को अल्लाह के पैरामीटर्स पे जज करें. क्योंकि हम जिस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं या जिस तरीके माशरे में हम हैं, तो हम मजबूर है ना चाहते हुए भी हम अपने आप को जज करने लगते हैं ऑन द पैरामीटर्स विच हैव बीन डिसाइडेड बाय पीपल अराउंड अस, लाइक सर्टेन स्टैंडर्ड्स लाइक ब्यूटी और द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ मच मनी डू वी अर्न, हम कितने एजुकेटेड हैं, या फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर, हमारे पास क्या क्या ज्वेलरी है. सो हम जो है मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को दुनियावी पैरामीटर्स पे मेजर करने के लिए. एंड बिकॉज हम उसमें बेहतर मतलब हम उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं हम अल्लाह के डिसाइड किए हुए पैरामीटर्स जैसे कि पाकीज़गी है, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप को जो कुर्बानी की जो एक चाहत है, उन पैरामीटर्स पे अपने आप को मेजर करना या अपने आप को जज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं. तो अगर हमें अपने आप को बेहतरीन सांचे में ढालना है और एक बेहतरीन औरत का फॉर्म लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को वर्ल्डली जो स्केल है, रेटिंग स्केल जो हमने बना रखा है, अगर उस पे हमें वर्ल्ड जज कितना भी करे, हमारी बेहतरी और हमारा स्टैंडर्ड इंटरनली हमारे अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए. और वो जो स्टैंडर्ड है वो हम
विथ रेफरेंस टू अल्लाह रखें. कोई अगर हमें ये कह दे रहा है कि आप जो है इस तरीके की औरत हैं बेस्ड ऑन n नंबर ऑफ क्राइटेरिया, वी शुड ऑलवेज रीअसेस कि इज इट इम्पोर्टेंट टू बी गुड इन देयर आईज, और इज इट इम्पोर्टेंट कि हम अल्लाह की नज़र में सही कर रहे हैं कि नहीं. मेरे मायने से अगर हम अल्लाह के हिसाब से चीज़ों को सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल लीड टूवर्ड्स एक्सेलेंस, या बेहतरीन औरत बनने के फॉर्म में हम लोग लग जाएंगे. दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस तरीके की चाहत हम रखते हैं, मतलब जिस चीज को हम सीख करते हैं अल्लाह ताला हमें उसी चीज के साथ नवाज देता है. सो अगर हम एज अ वुमेन डिजायर करेंगे कि हमारे पास वर्ल्डली चीजें हों और हम मतलब हमारे दिल में कहीं ना कहीं उसी की चाहत है, तो अल्लाह ताला आज नहीं तो कल हमें दुनिया से नवाज ही देंगे. लेकिन हमें हमारे अंदर चाहत डेवलप करनी है आखिरत की. अगर हमारे अंदर आखिरत की लॉ लग जाती है और आखिरत की चाहत डेवलप होती है तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के लोग ऐसे बना देते हैं, इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि वी आर ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स आवर आखिरा. सो मेरे हिसाब से बेहतरीन होने की 2 डेफिनेशन मुझे मिली थोड़ी रिसर्च करने से. एक तो ये कि ऑन द पैरामीटर्स ऑफ अल्लाह हम अपने आप को जज करें इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वर्ल्ड सेज, और सेकंड ये कि हम हमारी प्रायोरिटी वर्ल्डली डिजायर्स को ना बना के हमारी आखिरत वाली जिंदगी को बनाए, ताकि अल्लाह ताला उसी रास्ते पे हमें फिर डायरेक्ट कर पाए. जज़ाकल्लाह मैम. जज़ाकल्लाह तरन्नुम फॉर शेयरिंग योर लर्निंग. आपा, आप कुछ कहना चाहेंगी इनकी लर्निंग पे? वुड यू लाइक टू से हाँ समथिंग? शबीना, बहुत अच्छा बेहतरीन बताया तरन्नुम पटेल ने, माशाअल्लाह. और ये अल्लाह के पैरामीटर पर जो उन्होंने बताया, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने उसकी लर्निंग थी कि अल्लाह के पैरामीटर पर हर वो हिस्ट्री की वो औरतें हैं जो जैसे आसिया थी, वो उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने खुदा के लिए अपने को मतलब उनको मौत उन्होंने कबूल कर लिया, फिर उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया. ऐसी वो थी क्या नाम है, खदीजा. वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को वहां पे डाला डेजर्ट में, उन्होंने अपने पीछे खुदा को देख लिया, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी अपने साथ अल्लाह के पैरामीटर के ही वजह से ऐसा किया. तो ये अल्लाह ताला ने हमें मिसाल जो है कायम करके दिखा दी है. और बहुत ही सही बात है कि अगर हमने अपने आप को जज नहीं किया, खुदा और दुनिया को अलग अलग करके हमने नहीं सोचा, तो हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं. क्योंकि यही तो समझने की बात है कि वही जैसे डॉक्टर सफीना ने कहा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. अगर हम सिंपल लिविंग में रहने लगेंगे, सादगी की अपनी वो बना लेंगे, तो फिर हमारा तो हर कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह. और जहाँ हम मटेरियल चीज़ों में जाते हैं, हमारे पास हर वो गलत चीज़ें आती हैं, और जहाँ हम सादगी में जाते हैं, हमारे अंदर से लेके बाहर तक माहौल में सादगी आ जाती है. वो ऐसी और सोच हमारी डेवलप होती रहती है. तो बहुत ही अच्छा बताया तरन्नुम ने, माशाल्लाह. डॉक्टर सफीना भी कुछ कहें? आपा, मैं सोचती हूँ कि हम सीपीएस मेंबर्स जितनी हैं वो इस बात को अच्छे से समझती हैं कि हम जब दुनिया में हमें जज किया जाता है तो शायद सभी के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता है. लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आप कहाँ कैसे रहते हो, क्या, मुझे तो कह देते हैं कि आपको उस तरह से रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए. लेकिन हम जब जान रहे होते हैं कि हम एक हायर गोल को देख रहे हैं, तो हम उन बातों को दिल पे ही नहीं असर लेते हैं. और ज्यादातर सभी के साथ हम सब ने फेस की होंगी ये सारी बातें, क्योंकि हम एक मटेरियल कल्चर से अपने आप को उठा चुके हैं. और जैसा तरन्नुम ने कहा कि खुदाई पैरामीटर पे अपने आप को आंकना, ये शुरू हमने किया है, कोशिश की है, तो अल्लाह ताला इसको जारी रखे इस सफर को. मैं बस इतना ही कहूंगी. जज़ाकल्लाह. बिल्कुल सही कहा आपने. ये वाकई हम सब के साथ है कि हम हमारी जो सोच है वो अलग हो गई है, तो हमें भी बहुत सारी चीजें इसी तरह की मिलती. और अक्सर ये भी होता है कि ये गलत है, ये सही है, जिसे बता देती हूँ, बहुत मेरे जबान से निकलता है, वो मेरा हमेशा का था, बचपन से समझ लिए. तो इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा वैसे लोगों के जरिए बहुत डांट भी खाया है.
بہت وہ کہ ہر وقت یہ کیا کہنا کہ یہ اللہ کا کیا اس وقت جو ہو رہا ہے وہ دیکھو. تو یہ چیز یہ سوچ اگر انسان کی نہیں بنے گی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور شاید یہ سوچ ہی کی وجہ سے آج ہم اس مشن میں ہیں, نہیں تو ہم بھی وہی مٹیریل چیزوں میں ہوتے. پرنسس زئی خان, آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. کیونکہ میں اپنے اس کا جو لب لباد ہے اس پوری جو تحریر کا, اس میں بہت اچھی چیزیں انداز سے مولانا صاحب نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس تحریر کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں مرد اور دونوں عورت سے دونوں پہ لاگو ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ لکھا تو گیا ہے کہ عورت ایسا کرے, مگر یہ چیز دونوں مرد اور عورت دونوں پہ یہ قانون کہ اگر یہ لکھا گیا ہے کہ عورت سب سے بہتر عورت کون ہے, تو اس میں مرد سے نہیں یہی چیز آئے گی, قانون آئے گا کہ بہتر مرد کون ہے, یا اس کو دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو. یہ دونوں یہ باتیں ہم وائسا ورسا دونوں کے لیے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے کی جو مین پرابلم ہے یہ جو بات ہے نا کہ جب مرد کو کوئی کام کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے, اس کو ہمارے معاشرے میں بہت مس یوز کیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس جتنی بھی خواتین اسپیشلی جو کیونکہ ایک مائی ہے جو ایک مرد کو بھی تربیت دیتی ہے اور جو ایک عورت کو بھی تربیت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی ایک عورت سے کروایا تربیت کا, جو پھر بڑے ہو کے معاشرے کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو ہمیں بچوں کو اپنے بچپن سے تربیت دینا چاہیے, ایک لڑکی کو بھی, کہ اللہ کے قوانین, جیسے بھی ہماری بہن نے بتایا کہ ہمیں حدود اللہ بتا دینا چاہیے بچپن سے, ہمیں ہماری آؤٹ لائنز بتا دینا چاہیے. کیونکہ جب موسٹلی یہاں دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ مرد جو ہیں غیر شرعی یا غیر ایسے کام عورتوں سے کرواتے ہیں جو کہ اللہ کے حدود کو کراس کر رہے ہیں, یہ بول کے کراتے ہیں کہ کیونکہ تمہیں مرد اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم جو کہیں وہ تم کرو. تو یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے, اس امپورٹنٹ لائن کو کہ ہم ہر چیز وہ کریں جو اللہ نے حدود بنائی ہے ہمارے, چاہے وہ مرد کہہ رہا ہے چاہے وہ عورت کہہ رہی ہے. اگر عورت بھی کہہ رہی ہے آپ اس کے نخرے اٹھانے کے لیے, اس کے پیشن کے لیے کرپشن کرنے لگے, رشوت لینے لگے, وہ اللہ کی حدود. اور اگر کوئی مرد بھی آپ سے کوئی ایسا غیر شرعی کام کہے تو تمہیں کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میری بات کو مانو, میری اطاعت کرو, تو عورت اور مرد دونوں جس چیز کا خیال رکھے وہ اللہ کے حدود پر رکھے, کہ ہم کسی بھی طور پہ اللہ کی باؤنڈریز کو نہ کراس کریں. ایک چیز تو میں اس چیز کو اس پوائنٹ کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ نا اس میں انہوں نے لکھا ہے تحریر میں کہ اپنے نفس اور اپنے مال میں مرد کی مرضی کے خلاف. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کا مال ہے, جو مرد ہمیں کما کے دے رہا ہے, مرد کی چیزیں. یہ ہے کہ جو آپ کا بھی مال ہے, عورت اگر کہیں سے بھی پیسہ ہے, اس کو وراثت سے ملا ہے, یا کام کرتی ہے, جاب کرتی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ان پیسوں کو بھی وہ اپنی مرضی سے, اس میں بھی وہ اپنی میاں کی, اپنی شوہر کی رضامندی شامل کرے. اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی, چاہے وہ اپنے پر بھی کر رہی ہے, اس کی ایڈوائز لے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو انہینس کرتے ہیں. مرد اور عورت جب ایک بہترین کمپینین بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو انہینس کرتے ہیں. اور میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار بنے, ایک دوسرے کی ہم ایک ایج کے بعد تو ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی اڑیا نہیں ہوتے. ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی, ماں باپ بہن بھائی ہم جنہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے, آپ سے سرٹن ٹائم ہم ان سے بھی حجاب کرتے ہیں, مگر میاں بیوی کا اتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے کہ ہم ان سب سے بھی زیادہ کلوز ہوتے ہیں. آپ کے سرٹن ایج ہم اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنے میاں سے کلوز ہوتے ہیں. تو اسی جتنا ہم اس سے کلوز ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے راز بھی اتنے پتہ چلتے ہیں. تو ہم کو ایک دوسرے کے ہم ساتھ رہیں, اور اگر ہم خدا نہ خاصہ ساتھ نہ بھی رہیں تو ایک دوسرے کی ویکنیسز کو کسی کی کمزوری بنا کے بعد میں جیسے کیا جاتا ہے. اگر علیحدگی ہوگی تو مرد کی یہ پرابلم ہے, اور مرد اگر الگ ہو گیا تو عورتیں الزام لگاتی ہیں. الگ ہونے کے بعد عموماً ایک دوسرے پہ تہمتیں لگتی ہیں, الزامات لگتے ہیں. تو کسی ایک صحابی کا قصہ بھی ہے. ایک صحابی رسول وسلم کے پاس, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کیونکہ مجھے ان کے نام نہیں یاد ہے, کہ ان کے پاس وہ گئے اپنی شادی ختم کروا رہے تھے, یہ طلاق کا مسئلہ تھا. تو وہاں صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس کے آپ آئے ہیں تو بیوی کے لیے کچھ بتایا, کہ نہیں وہ میری محرم ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. اور جب ان کی شادی ختم ہو گئی تو پھر لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اب تو میری نامحرم ہے اور میں نامحرموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ان کا پردہ دونوں صورتوں میں رکھا, محرم کی صورت میں بھی رکھا اور نامحرم کی صورت میں بھی رکھا.
تو ہمیں ایک دوسرے کا راز رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے. یہ پوائنٹ میری سمجھ میں آیا. اور تربیت جو عورت کرتی ہے, چاہے ماں کی صورت میں کرتی ہے, تو بیٹا بیٹی بھی دونوں کی ہمیں ایسی تربیت کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا ایک ہیلدی, ایک اچھا رول ماڈل بنے, اچھی میاں بیوی بنے, ہر رشتے میں ہم اچھے بنے. یہ جو چیز ہے مجھے اس آرٹیکل سے جو چیز سمجھ میں آئی. اور بس ایک دوسرے کے مال, اپنے مال میں عورت بھی شریک کرے, ان کے کام آئے. بہت سارے. شبینہ آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آتی. وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا پرنسس خان نے کہ غلط کام کر, مطلب بہت سارا کلیئر نہیں تھا مجھے, لیکن مجھے ایسا لگا کچھ کہہ رہی تھی کہ مرد لوگ اسے غلط کام کرواتے ہیں عورتوں سے, تو وہ کیوں کرتی ہیں؟ میں تو عورتوں ہی کی بات کروں گی نا, مرد کا اپنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں تو اپنی ہی بات کرنی ہے نا. مطلب کہ ہاں مرد اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو عورت کو خدا کو دیکھنا ہے نا. خدا کو ہر دونوں انسان کے مطلب ماں باپ کے اولاد کے بیچ میں بھی خدا پہلے آتا ہے. اگر اس نے کوئی غلط کام, ماں باپ نے بھی کہا ہے تو نہیں کرنا ہے. تو اسی طرح شوہر بھی اگر کوئی غلط کام کرائے تو عورت کو نہیں کرنا ہے. اور عورت کی ذمہ داری صرف اس کی اپنی خدا کی پہلے بنتی ہے, تب اس کے شوہر کی بنتی ہے. یہ چیز مرد لوگ نے اپنا جو بنا کے مطلب یہ رکھا ہوا ہے کہ مرد جو بھی کہے وہ کر دے, ایسا کچھ نہیں ہے. عورت کے اوپر, ہر انسان کے اوپر سب سے پہلے خدا کا حق ہے, پھر کسی دوسرے کا حق ہے, چاہے وہ کوئی ہو, چاہے وہ ماں باپ نہیں تو پھر شوہر بھی نہیں. جزاک اللہ آپا, آپ نے جو ساری باتیں کہی, the important thing that is to be noted is that man ہو چاہے woman ہو, دونوں God fearing ہوں. جب God fearing ہمارے اندر جب آئے گا تو ہم وہی راستہ اختیار کریں گے جو خدا نے ہمیں بتایا, رسول کے ذریعے بتایا, اور رسول نے ایک ایگزامپل دے کر ہم نے بتایا اپنی فیملی کر کے. اور ہمارے لیے, عورتوں کے لیے سب سے بڑی ایگزامپل ہے جو پروفیٹ کی وائفز ہیں, اور جو معمار انسانیت. اسی لیے ٹائٹل اتنا امپورٹنٹ ہے کتاب کا کہ بلڈر آف ہیومینٹی, وومن از دا بلڈر آف ہیومینٹی. اینڈ دیر آر سو مینی ایگزامپلس. اف یو لک بیک ان دا ہسٹری, اسلامک ہسٹری, we will find all those women who have sacrificed for the society, for the religion, for the faith they were practicing, and none better than the wives of the prophets. So جیسے کہ آپا نے آسیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا, خدیجہ رضی اللہ عنہ, اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو ہم اپنے لائف میں ایگزامپلس بنائیں اور اس کو فالو کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی, اور اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائے گا تاکہ ہم اپنی فیملی لائف, اپنی میرٹل لائف, اور ہم جو اپنے بچوں کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہمیں ڈائریکشن دیں گے اور گائیڈنس دیں گے. تو ڈاکٹر سفینہ, آپ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے, اس کے بعد آپا آپ اس کر دیں سیشن کو. شبینہ, میں بس ایک مولانا صاحب کی لائن کہنا چاہوں گی جو میں کہنے سے رہ گئی تھی, کہ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ فضول خرچی اور اعلیٰ انسانیت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ میں سوچتی ہوں کہ آج کا ہمارا ایک ٹیک اوے ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں, اپنی فیملی کو بچائیں, تبھی ہم اپنے اندر وہ اعلیٰ انسان ڈیولپ کر پائیں گے, وہ اپنا علم بڑھا پائیں گے اور اپنے انٹلیکٹ کو بڑھا پائیں گے. بس اس پہ ہی میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں اپنے ایک منٹ میں اپنی لرننگ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں ایک چیز یہ شروع کی کہ میں بھی اس کو ایک آیات لی صبح, میں بھی انہوں نے بتا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایک آیات لی اور اس کے بارے میں ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں بہت اچھے سے سوچی, اور پڑھ کے میں نے پھر یہ سوچ لیا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کے بارے میں شیئر کی. تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میں کہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جو میرے لیے سمجھ میں آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گی, جو آپ کے لیے سمجھ میں آیا وہ آپ میرے لیے. تو ہم 1 گھنٹے کا 1 آور کا ٹائم لے لیا, تو ہم اس کے بارے میں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ جو میرے لیے سمجھ میں آتا تھا میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتی تھی جو میرے سمجھ میں آتا. جب انہوں نے اپنے تفسیر ترجمہ اس کو لے کر وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھاتے تھے, تو ہمارے لیے اتنا اچھا مومنٹ ہو گیا کہ وہ
ऐसा दिखता था, दिन भर उसके बारे में सोचना और उसके बारे में बात करना, और घर में हमारा दीनी माहौल का एक रोशन हाल बन गया हमारे घर का। तो ये मेरा तजुर्बा था कि हम अपने घर को हम खुद भी बदल सकते हैं, हम अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ इसके बारे में लेने से तो हमारा घर का माहौल भी बदल सकता है, हमारे घर का माहौल खुशगवारा हो सकता है। और दीनी बातें और दावा काम की बातें और कुरान की बातें, ये सब हम घर में करने से हमारा घर बहुत खुशहाल और बहुत सुकून का हो सकता है। यही मेरी लर्निंग थी। ने बहुत अच्छी बात बताई, very nice experience that you shared with us, and it is very very good that we promote our family life in this way by sharing God's what we have learned. We should share with our family members, our children, and definitely inshallah ये जो divine mission है हम लोगों का, इसमें अल्लाह हमें गाइड करेंगे और हम अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं इस डिवाइन मिशन में। Now, Appa, please conclude the session. It's 8 o'clock. हाँ शबीना, बहुत अच्छा बताया सजीदा परवीन ने। मतलब इसी को ईमान कहते हैं कि आपस में कुरान के जरिए एक दूसरे से शेयर करें तो हम जो है हमारा ईमान बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा हमें यही ज़रूरत है अपने ईमान बढ़ाने की, तो फिर हमारे यहाँ गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और हमारा रोल मॉडल हमारी हिस्ट्री की जो लेडीज़ हैं वो हैं, उनको देख के करना है कि यहाँ पर जो भी हमें फैमिली से मिलता है या माहौल से मिलता है उसको बिल्कुल भी नहीं समझना है, गलत और सही को समझना है। और यहाँ कुरान की एक आयत से मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह हिदायत पकड़ने वालों की हिदायत में इजाफा करता है और बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे रब के नज़दीक अजर के एतबार से बेहतरीन है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। तो हिदायत, मौलाना लिखते हैं कि हिदायत याब होना यह है कि आदमी का शऊर सही रुख पर जाग उठे। ऐसे आदमी के सामने कोई सूरत हाल आती है तो वो उसकी सही तौजीह करके उसको अपनी ग़िज़ा बना लेता है। इस तरह उसकी हिदायत में यकीन और कैफियत के एतबार से बराबर इजाफा होता रहता है। उसकी हिदायत एक जामिद चट्टान की तरह नहीं होती बल्कि जिंदा दरख्त के मानिंद होती है जो बराबर बढ़ता चला जाए। जिस तरह दुनिया के पेश नज़र मतलब दुनियावी को देख के अमल करने वाला बराबर तरक्की करता है, इसी तरह आखिरत को सामने रखकर अमल करने वाले का अमल भी मुसलसल इजाफा पजीर है, मतलब मुस्तकिल बढ़ता रहता है। ये इजाफा पजीरी क्योंकि आखिरत में इकट्ठा हो रही है इसलिए वो दुनिया में नजर नहीं आती, मगर क़यामत जब पर्दा फाड़ देगी तो हर आदमी देख लेगा कि हिदायत पाने वाले की हिदायत किस तरह बढ़ रही थी और उसी के साथ उसका अमल भी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि हमें हिदायत मिले और अल्लाह हमें उस काबिल बनाए। आमीन आमीन। Jazakallah Appa. So we come to the end of the session. Very important and very profound article that was shared. And inshallah, we will all the CPS ladies who have joined and other ladies who have not joined but they are there. So inshallah we will work on ourselves and इस खुदाई मिशन में हम पूरी मेहनत करेंगे ताकि हमारी जो मेहनत है दुनिया की जिंदगी में as a wife, as a daughter, as a mother, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं ये हम खुदा के मिशन के तहत करें और अल्लाह इसे कबूल करें। आमीन। तो अस्सलाम वालेकुम।